کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اسکول کالج میں اتنے سال لگانے کے بعد بھی جب ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو اکثر لگتا ہے جیسے ہم تیار ہی نہیں ہیں؟ ہاں بالکل، الجبرا، کیمسٹری، تاریخ، وہ سب اپنی جگہ، لیکن زندگی کے اصل امتحان وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ وہی تو، ہم فارمولے رٹتے ہیں، جنگیں یاد کرتے ہیں، لیکن جو زندگی گزارنے کے، کامیاب ہونے کے اصل گر ہیں وہ تو کہیں سکھائے ہی نہیں جاتے۔ جی، اور آج ہم شاید انہیں کچھ بنیادی اصولوں پر بات کرنے والے ہیں جو نصاب میں تو نہیں ملتے لیکن زندگی کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے زندگی کے وہ 5 اہم اصول جو عام طور پر اسکولوں میں نہیں سکھائے جاتے، لیکن جن کو سمجھ کر، جن پر عمل کر کے زندگی کی سمت واقعی بدل سکتی ہے۔ اور یہ گفتگو، یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، یہ خاص طور پر ان معلومات اور مشاہدات پر مبنی ہے جو ہمیں فراہم کردہ مواد سے ملی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ان اصولوں کو ذرا گہرائی میں سمجھیں، دیکھیں کہ آخر یہ اتنے اہم کیوں ہیں اور یہ عملی زندگی میں ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ کو اس طرح کا مواد، مطلب معلوماتی، سوچنے پر مجبور کرنے والا، زندگی کو بہتر بنانے والا مواد پسند ہے تو پلیز اسمارٹ اسکوپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں وہ جو بیل آئیکن ہے نا، اسے بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اکثر لوگ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مگر وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ کی پسندیدگی، آپ کا شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے اچھا کام کرنے کا۔ تو پلیز اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ حالانکہ شخصیت بنانی ہو، کردار مضبوط کرنا ہو یا حقیقی دنیا میں کامیاب ہونا ہو، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ 5 نکات زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں ان اصولوں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صرف اصول نہیں ہے، یہ تو زندگی کو دیکھنے کا ایک پورا زاویہ ہے۔ بہت خوب، چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ فراہم کردہ مواد کے مطابق پہلا اور شاید سب سے بنیادی اصول، احساس ذمہ داری۔ سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے نا، اپنی ذمہ داری لو۔ جی، لگتا تو سیدھا ہے، لیکن یہ مواد اس کی گہرائی پر بہت زور دیتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ شاید کبھی خود بھی کر گزرتے ہیں، کہ جب کچھ گڑبڑ ہوتی ہے نا تو فوراً انگلی باہر اٹھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ حالات ہی خراب تھے، قسمت نے دھوکہ دے دیا، وہ فلاں نہ ہوتا تو۔ یہ شاید انسانی فطرت ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کامیابی کا پہلا قدم ہے اپنی زندگی کے ہر اچھے برے پہلو کی پوری ذمہ داری قبول کرنا۔ یہ کہنا کہ میری زندگی، میرے فیصلے، تو ذمہ داری بھی میری، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اسکول میں تو ہر سوال کا ایک صحیح جواب ہوتا ہے، زندگی میں صحیح جواب وہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ ذمہ داری قبول کرنے کا جو تصور ہے نا، جیسا کہ ذرائع میں بھی ہے، یہ صرف الزام نہ لگانے کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ تو اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل اپنے ہاتھ میں لینے جیسا ہے۔ جب کوئی مان لیتا ہے نا کہ ہاں، میں جہاں ہوں اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ اچھے تھے یا برے، تو ایک دم سے طاقت کا احساس آتا ہے۔ اسے وہ پرسنل امپاورمنٹ کہتے ہیں نا، مطلب آپ مظلوم نہیں رہتے، آپ اپنی تقدیر خود بنانے والے بن جاتے ہیں۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ جب تک ذمہ داری نہیں لیں گے، تبدیلی کیسے لائیں گے؟ یہ پرسنل امپاورمنٹ والی بات بہت اہم ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، شاید سننے والوں کے بھی، کہ ٹھیک ہے، ذمہ داری لینی ہے، مگر کیسے؟ خاص طور پر جب حالات واقعی بہت مشکل ہوں یا ماضی کی غلطیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہو، عملی طور پر کیسے شروع کریں؟ کیا یہ مواد اس پر کچھ بتاتا ہے؟ سوال تو بہت اچھا ہے۔ ذرائع کوئی قدم بقدم گائیڈ تو نہیں دیتے کہ ایسے کریں پھر ایسے کریں، لیکن جو مجموعی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شروعات چھوٹے قدموں سے ہوتی ہے۔ پہلا قدم تو شاید یہی ہے کہ دل سے مان لیا جائے، ہاں میں ذمہ دار ہوں۔ پھر ماضی پر افسوس کرنے کے بجائے یہ سوچنا کہ اچھا اب میں کیا بہتر کر سکتا ہوں۔ ذرائع کا اشارہ ہے کہ اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو آپ کے خیال میں ہیں، ان پر نہیں جو نہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ تو ایک مسلسل عمل ہے۔
ہر روز ہر فیصلے میں ذمہ داری کو شعوری طور پر چننا پڑتا ہے۔ شکریہ، یہ بات واضح ہوئی تو ذمہ داری قبول کر لی۔ اب اگلا منطقی قدم یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے اسے سمجھیں۔ اور یہاں آتا ہے دوسرا اصول جس پر مواد بہت بہت زور دیتا ہے، وقت کی قدر۔ وقت؟ جی۔ اسکول میں تو ایک سسٹم ہے نا، گھنٹی بجی کلاس شروع، گھنٹی بجی پیریڈ ختم، ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ لیکن اصل زندگی میں یہاں کوئی گھنٹی نہیں بجتی جو بتائے کہ اب یہ کرو اب وہ کرو۔ اور یہ مواد خبردار کرتا ہے کہ زندگی میں وقت ضائع کرنے کی سزا فوراً نہیں ملتی، یہ خاموشی سے دھیرے دھیرے آتی ہے، مگر آتی ضرور ہے اور اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ وقت کو تو ایک ایسی کرنسی کہا گیا ہے جسے نہ آپ بینک میں جمع کر سکتے ہیں، نہ کسی سے ادھار لے سکتے ہیں، اور جو خرچ ہو گیا وہ بس ہو گیا، واپس نہیں آنا۔ آج کا دن ہی کل کو بناتا ہے۔ بالکل۔ اور ذرائع وقت کی قدر کو صرف ٹائم ٹیبل بنانے تک نہیں رکھتے، یہ اس سے گہرا ہے۔ یہ ترجیحات یعنی پرائیورٹیز طے کرنے کا نام ہے۔ یہ سمجھنا کہ کیا زیادہ ضروری ہے، کیا کم۔ یہ اپنی توانائی کو ان کاموں پر لگانے کا نام ہے جو آپ کے لمبے عرصے کے مقاصد یعنی لانگ ٹرم گولز کے لیے اہم ہے۔ مواد میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص وہ نہیں جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ وہ ہے جو اپنے وقت کے ہر لمحے کا بہترین استعمال جانتا ہے۔ وقت کا یہ شعوری استعمال ہمیں حالات کا غلام بننے سے بچاتا ہے۔ ہم پھر پرو ایکٹیو بن جاتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بات تو سولائنے سچ ہے، لیکن آج کل تو اتنی ڈسٹریکشنز ہیں ہر طرف، سوشل میڈیا ہے، فون کی نوٹیفیکیشنز ہیں، معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ ایسے میں وقت کی قدر کرنا، اپنی ترجیحات پر قائم رہنا، یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ کیا یہ مواد اس چیلنج کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ دیکھیں، کوئی مخصوص تکنیک تو نہیں بتائی گئی، لیکن جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ذرائع زور دیتے ہیں شعوری انتخاب پر، کانشیس چوائس پر، یعنی ہر روز یہ فیصلہ کرنا کہ آپ اپنا وقت کہاں لگائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نہ کہنا سیکھنا، ان چیزوں کو نہ کہنا جو اہم نہیں ہیں، جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں ذہنی ڈسپلن مانگتا ہے۔ مواد کا زور اس بات پر ہے کہ جب آپ کو وقت کی اصل قیمت کا اندازہ ہوگا نا، تو آپ خود ہی اسے فضول چیزوں میں ضائع کرنے سے کترائیں گے۔ صحیح کہا، یعنی وقت کا بہترین استعمال۔ اور وقت کا بہترین استعمال وہ اکثر اکیلے تو نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں تیسرے اصول کی طرف لے آتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں بہت نمایاں ہے، لوگوں سے تعلقات بنانا۔ جی، رشتے نبھانا۔ یہ بات بھی اسکول کے تجربے سے تھوڑی الگ ہے۔ اسکول میں تو سارا زور انڈیویجول پرفارمنس پر ہوتا ہے، اپنا کام کرو، نقل نہیں کرنی۔ امتحان میں آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن عملی زندگی، یہ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ شاید ہی کوئی بڑی کامیابی ہو جو کسی نے اکیلے حاصل کی ہو۔ کامیاب لوگ ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنے یعنی کولیبریشن، اور اچھے صحت مند تعلقات کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ذرائع میں ایک جگہ لکھا ہے، لوگوں کو عزت دو، انہیں سنو، ان سے سیکھو۔ اور وہ مشہور جملہ بھی ہے نا، نیٹ ورکنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ کانٹیکٹس، اٹس اباؤٹ کنیکشن، یعنی صرف جان پہچان نہیں، گہرا ربط۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، سماجی سرمایہ یعنی سوشل کیپٹل کا۔ ذرائع اسی چیز کو اجاگر کرتے ہیں۔ تعلقات صرف جان پہچان نہیں ہے، یہ ایک اثاثہ ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے۔ جب آپ لوگوں سے خلوص سے ملتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تو آپ اصل میں اپنا یہ سماجی سرمایہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی سرمایہ مشکل میں کام آتا ہے، نئے مواقع لاتا ہے، زندگی کو زیادہ بامانی بناتا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے اچھی کمیونیکیشن سکلز، ہمدردی یعنی ایمپتھی، اور دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ یہ صرف کام کاج میں نہیں، ذاتی زندگی میں بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں، خاص طور پر جہاں مقابلہ ہو، کمپٹیشن ہو، یا ماضی میں کبھی اعتبار ٹوٹا ہو، وہاں اچھے تعلقات بنانا، انہیں قائم رکھنا، کیا ذرائع ان مشکلات پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ ذرائع یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، بالکل نہیں، لیکن وہ زور دیتے ہیں کہ تعلقات کی بنیاد خلوص اور باہمی احترام پر رکھیں۔
مقابلہ بازی کا مطلب دشمنی تو نہیں ہے نا؟ صحت مند مقابلہ بھی تو تعلقات کے دائرے میں رہ کر ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اعتبار کی بات ہے، مواد کا اشارہ ہے کہ اعتبار دھیرے دھیرے بنتا ہے، اسے کمانا پڑتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی چاہیے۔ بنیادی اصول وہی رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ ویسا کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ لمبی دوڑ میں کامیابی اور سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ تو ہوگا ہی کہ کبھی نہ کبھی ناکامی بھی ملے گی۔ یہ ہمیں چوتھے اور میرے خیال میں بہت ہی اہم اصول کی طرف لاتا ہے، ناکامی سے نہ ڈرنا۔ او ہاں، یہ بہت کروشل ہے۔ اسکول میں تو فیل کا لفظ سن کر ہی ڈر لگتا تھا، نمبر کم، گریڈ خراب، شاید ڈانٹ بھی پڑے۔ مطلب یہ وہ چیز تھی جس سے ہر حال میں بچنا تھا۔ لیکن زندگی میں، جیسا یہ مواد بار بار کہہ رہا ہے، ناکامی تو ایک قدرتی حصہ ہے، اور اگر رویہ ٹھیک ہو نا تو یہ سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے ناکامیوں، ریجیکشن، ٹھکرائے جانے کی ایک لمبی لسٹ ملے گی۔ بالکل، مواد میں تو ناکامی کو استاد کہا گیا ہے، وہ استاد جو وہ سکھاتا ہے جو کامیابی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ وہ تھامس ایڈیسن کی مثال تو ہے ہی کہ بلب بنانے میں 1000 بار ناکام ہو کر کہا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 1000 وہ طریقے ڈھونڈے ہیں جو کام نہیں کرتے۔ یہ سوچ کا فرق ہے سارا۔ جی بالکل، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ناکامی کا خوف جو ہے نا، وہ اصل ناکامی سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہیں رک جاتی ہے۔ مواد کہتا ہے، اہم یہ نہیں کہ آپ گرے، اہم یہ ہے کہ آپ گرے تو اٹھے کیسے۔ آپ نے اس گرنے سے سیکھا کیا؟ کیا آپ نے اسٹریٹجی بدلی؟ سمجھا کہ غلطی کہاں ہوئی؟ ناکامی مسئلہ تب بنتی ہے جب اس سے سبق نہ سیکھا جائے اور وہی غلطی بار بار کی جائے۔ یہ اصول آپ میں لچک یعنی ریزیلینس پیدا کرتا ہے، تجربہ کرنے کی ہمت دیتا ہے اور نئی چیزیں کرنے یعنی انوویشن کی بنیاد رکھتا ہے۔ ہر ناکامی اگر ٹھیک سے سمجھا جائے تو کامیابی کی طرف ایک قدم ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق کرنا شاید ضروری ہے۔ ایک ناکامی وہ ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف بار بار ایک ہی غلطی کرنا یا لاپرواہی سے ناکام ہونا، کیا ذرائع ان میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ذرائع جس ناکامی کی ہمت افزائی کرتے ہیں وہ ذہین ناکامی ہے، انٹیلیجنٹ فیلئر۔ یعنی آپ نے پوری کوشش کی، سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا، مگر نتیجہ ویسا نہیں آیا جیسا سوچا تھا۔ اس سے آپ نے سیکھا اور اگلی بار بہتر کیا، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف لاپرواہی، تیاری نہ کرنا یا جان بوجھ کر اصول توڑنا، اس سے ہونے والی ناکامی وہ تو قابل مذمت ہے۔ ذرائع کا پیغام ہے کہ ناکامی کو ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھیں، معلومات کا ذریعہ۔ یہ معلومات بتاتی ہے کہ کیا کام نہیں کرتا، اس معلومات کو استعمال کریں، اپنی سمت ٹھیک کریں۔ مقصد ناکام ہونا نہیں، بلکہ ناکامی کے ڈر سے رک نہ جانا اور ہر تجربے سے سیکھنا ہے۔ واضح ہو گیا، شکریہ۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور آخری اصول پر، ایک ایسا اصول جو شاید ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کی اہمیت ہر روز بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے پیسے کا شعور، یا جسے مالیاتی ذہانت، فائنینشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ او ہاں، یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم سالوں سال اسکول، کالج، یونیورسٹی میں گزارتے ہیں، دنیا جہان کے علم سیکھتے ہیں، مشکل نظریے سمجھتے ہیں، پیچیدہ مساواتیں حل کرتے ہیں، لیکن پیسہ، وہ چیز جو ہماری روزمرہ زندگی پر اتنا اثر ڈالتی ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ اسے کماتے کیسے ہیں؟ چلیں یہ تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن اسے سنبھالتے کیسے ہیں، بچاتے کیسے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسے بڑھاتے کیسے ہیں؟ یہ ہنر، جیسا کہ یہ مواد صاف کہتا ہے، ہمیں کہیں نہیں سکھایا جاتا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ مواد میں تو ایک سخت بات بھی لکھی ہے کہ اگر آپ یہ مالی تعلیم خود حاصل نہیں کرتے نا، تو دنیا آپ کو ہمیشہ ایک ملازم یعنی امپلائی بنا کر رکھ سکتی ہے، جو بس کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جبکہ کامیاب لوگ، یا یوں کہیں کہ مالی طور پر آزاد لوگ، وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ پیسہ ان کے لیے کام کرے۔ یہ بہت ہی بنیادی نکتہ ہے جو ذرائع سے نکلتا ہے۔ پیسہ خود مقصد نہیں ہے،
یہ صرف ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے۔ اسے کبھی اپنا مالک نہیں بننے دینا چاہیے۔ مالیاتی ذہانت کا مطلب ہے پیسے کی زبان سمجھنا، مطلب آمدنی اور خرچ کا بہاؤ، کیش فلو، اسے سمجھنا۔ اثاثے یعنی ایسٹس اور واجبات یعنی لائبلٹیز میں فرق جاننا۔ مواد میں بڑی سادہ وضاحت ہے کہ اثاثہ وہ ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، جیسے کرائے کا مکان یا کوئی چلتا کاروبار۔ اچھا، اور واجبات وہ جو جیب سے پیسہ نکالے، جیسے گاڑی کا قرض یا غیر ضروری چیزیں۔ مالیاتی ذہانت میں سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کی سمجھ، کمپاؤنڈنگ کی طاقت کا احساس اور اپنے مالی مستقبل کی منصوبہ بندی، یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ صرف امیر بننے کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ذرائع واضح کرتے ہیں، اصل مقصد ہے مالی آزادی، فائنینشل فریڈم، یعنی اس مقام پر پہنچنا جہاں آپ کو جینے کے لیے مجبوری میں کام نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ اپنا وقت اور توانائی کہاں لگانا چاہتے ہیں۔ یہ شعور زندگی کا معیار ہی بدل دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم پہلو ہے جو اکثر رہ جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنی یہ مالیاتی ذہانت بڑھانا چاہے تو اس مواد کی روشنی میں سب سے پہلا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ مواد کا جو بنیادی زور ہے وہ ہے خود سیکھنے پر، سیلف ایجوکیشن پر، یعنی کتابیں پڑھنا، اچھے قابل اعتماد ذرائع سے آن لائن سیکھنا، کوئی سیمینار یا ورکشاپ اٹینڈ کرنا۔ پہلا قدم تو شاید بنیادی باتیں سمجھنا ہے۔ بجٹ کیا ہے، بچت کیا ہے، سرمایہ کاری کیا ہے، قرض، اثاثے، واجبات، ان سب کا مطلب کیا ہے۔ پھر اپنی مالی حالت کا ایمانداری سے جائزہ لینا، پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں رہا ہے۔ ایک سادہ سا بجٹ بنانا شاید پہلا عملی قدم ہو سکتا ہے۔ مواد کا پیغام یہی ہے کہ بس شروع کریں، چاہے کتنا ہی چھوٹا قدم کیوں نہ ہو۔ علم حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا شروع کریں۔ بہت خوب۔ تو یہ تھے وہ 5 زندگی بدل دینے والے اصول جو فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے۔ احساس ذمہ داری، وقت کی قدر، تعلقات بنانا، ناکامی سے نہ ڈرنا اور پیسے کا شعور۔ جی، جب ہم ان 5 کو اکٹھا دیکھتے ہیں نا، تو یہ صاف لگتا ہے کہ یہ کوئی الگ الگ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ ڈگریاں، رسمی تعلیم، وہ اپنی جگہ اہم ہے، وہ شاید ہمیں ایک شروعات دے دیں، کچھ دروازے کھول دیں، لیکن جو مواد ہم نے دیکھا اس کے مطابق یہ 5 اصول وہ ہیں جو ہمیں زندگی کے سفر میں اصل کامیابی اور منزل تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب مل کر دراصل خود کو جاننے اور خود پر قابو پانے یعنی سیلف ماسٹری کا ایک پورا فریم ورک بناتے ہیں۔ یہ زندگی کو زیادہ مؤثر، زیادہ بامقصد اور بھرپور طریقے سے گزارنے کے اوزار ہیں۔ اور سب سے اہم بات، جیسا کہ ذرائع بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ کوئی پیدائشی خوبیاں نہیں ہیں، یہ سب سیکھے جانے والے ہنر ہیں، لرنیبل سکلز ہیں۔ انہیں سمجھا جا سکتا ہے، ان کی مشق کی جا سکتی ہے اور ان میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعی بہت امید دلانے والی بات ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری بڑے دلچسپ نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ دیکھیں، اسکول اور رسمی تعلیم اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا سوچنا ہے، معلومات، حقائق، نظریات۔ جی۔ لیکن کیا یہ 5 اصول جن کا ہم نے آج جائزہ لیا ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ کیسے سوچنا ہے؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی ذمہ داری لے کر، وقت کو سنبھال کر، تعلقات بنا کر، ناکامی سے سیکھ کر اور پیسے کو سمجھ کر، ہم معلومات کو صرف یاد کرنے کے بجائے اسے استعمال کیسے کریں، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق شعوری طور پر ڈیزائن کرنے کے لیے۔ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو، یہ بات چیت آپ کے لیے نہ صرف معلوماتی رہی ہوگی بلکہ کچھ سوچنے کے نئے در بھی کھلے ہوں گے۔ اگر آپ سمارٹ اسکوپ پر ایسی ہی مزید گہری، زندگی کو سمجھنے اور بہتر بنانے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، وہ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے پیاروں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا، اکثر دیکھنے والے بہت پسند کرتے ہیں مگر سبسکرائب کرنا شاید یاد نہیں رہتا۔ آپ کا ایک سبسکرپشن، ایک لائک، ایک شیئر، یہ ہمیں بہت حوصلہ دیتا ہے اور اچھا معیاری مواد بنانے کے ہمارے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ۔